اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے غفور رحیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب گناہوں کی معافی کے دو طریقے ہیں، تو ڈائریکٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی جائے، اس کی بارگاہ میں آ کے استغفار کیا جائے، اس کا نتیجہ بھی ظاہری بات ہے بہت بدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک انسان، قاتل انسان، زانی انسان، اس کے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں اور اس میں وہ ذلیل ہو کے رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ایمان کو لے کے آئے گا، توبہ کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ اور جب اللہ سے مغفرت کو طلب کیا جاتا ہے، بخشش کو طلب کیا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کو طلب کیا کرو، وہ خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا اور تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی روا فرما دے گا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ توبہ اور استغفار کرنے کے نتائج ہے۔ لیکن دوسرے وہ اعمال اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاحب کا خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک پہلا میں نے عمل آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان مبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے گا، اللہ اس کی صاحب کا ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات جس کا میں نے پھر آپ کے سامنے قیام اللیل کی شکل میں ذکر کیا ہے کہ جس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کو دہرانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور قرآن جی سے جو ایک نعوذ باللہ جو ایک، ویسے تو مسلمان کا سارا سال جو تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن نعوذ باللہ اس لیے کہا کہ ہمارے معاشرے میں تعلقات قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے اندر بڑی کمی واقع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے اس بات سے، لیکن اس کی بھی تجدید کے مواقع جو ہیں ہمیں رمضان المبارک میں میسر آ جاتے ہیں، تو ہم اس کی برکت کے ساتھ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں قیام کرنے والے کی سابقہ خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کیے جانے والے کاموں میں سے ایک خوبصورت کام یہ بھی ہے کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، قرآن جی جو ہے نا اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہے۔ اور قرآن جی کے متعدد انسانوں کے اوپر حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ انسان کا اس کے اوپر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ جس شخص کا قرآن جی کا پختہ ایمان ہوتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ وہ بندہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے اور اس کے بعد وہ عمل صالح کرتا ہے اور وہ قرآن جیت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قرآن جی پھر ہمارے پر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن جی تلاوت کرنا اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ جو بندہ ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو داخل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمائی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، کہ بنیادی طور کے اوپر جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تلاوت کے حق کو ادا کریں، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے حقیقت میں وہی اس کے پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو اس کا منکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس سے بندے کے لیے اللہ نے خسارے کو اور گھاٹے کو اس کا مقدر بنا دیا ہے۔ تو ہمیں اس کی تلاوت جو ہے نا اس کی حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ راتوں کو لمبا قیام کیا کرتے تھے، تاکہ اللہ نے سورہ مزمل میں اس بات کا نزول فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے پیارے حبیب آپ رات کا کچھ حصہ جو ہے نا کم کھڑے ہوا کریں، نصف رات اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ کھڑے ہوا کریں۔ اس سے یہ اس آیت مبارکہ پہ، ان آیات مبارکہ پہ غور کر کے بات محسوس ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کس قدر طویل تھا کہ آپ پوری رات جو تھے وہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا اگر مسلمان اپنی عبادت کے لیے جو جستجو کرتا ہے اس پہ اگر غور کرے، سچی بات یہ ہے کہ ہماری عبادات میں نہ تو وہ انہماک موجود ہے، نہ وہ فوکس موجود ہے، نہ وہ کنسنٹریشن موجود ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح وقت جو ہے ان چیزوں کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم قرآن جی کی تلاوت بھی کریں اور قیام اللیل کا جو ہے نا التزام بھی کریں۔ پھر اس کی تلاوت کرنے کے بعد جو اگلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تدبر کریں کہ آخرکار ہمارے پروردگار عالم نے کتاب نازل کی ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اتری ہے، تو اس کے مضامین کو سمجھنا،
اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا. اب جب موٹی تختی میں جو بولڈ پوائنٹس کے اندر قرآن مجید جو ہے نا 540 صفحوں میں 16 9 کا جو ہے نا وہ ایک کتاب ہے. اگر آپ اس کے بولڈ سائز کو جو ہے وہ کم کر دیں اور عام پوائنٹ کے اندر لکھیں تو یہ تقریباً 350 صفحوں کی یہ کتاب بنتی ہے. 350 صفحوں کی یہ کتاب کے اوپر مسلمانوں کا جو اس کے ساتھ ایک وابستگی ہونی چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ذہانت و فطانت دی ہے یا چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اس کے مطابق تو ہمیں اس کو بڑا ریپیٹڈلی جو ہے نا پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان جو بڑے بڑے علوم و فنون پہ توجہ دیتے ہیں, کنٹمپریری سائنسز اور کنٹمپریری علوم کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ یعنی بنیادی طور کے اوپر اس کو پڑھنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں. تو اس کے تلاوت کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے معنی کو, اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں.